زیادہ سوال پوچھنے والا ایک کم عقل انسان کسی ذہین شخص سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ بہت حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی بخار نہیں ہوتا وہ عن قریب کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرمیلے لوگوں میں صلاحیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ وہم کے مریض ہوں ان کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے بال بہت جلد سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ جو شخص دوبارہ بات یا سوال پوچھے تو وہ گہری سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ انسان جتنا پریشان رہتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے، اسی لیے اس کی لکھائی بھی بہت سست ہوتی ہے۔ عام آدمی دن میں 4 جھوٹ بولتا ہے اور سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جائیں تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھامنے پر دماغ سے 90% تک ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اور آدھی بیماریاں تو آواز سنتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو 9% خوشیاں اپنے اندر کی سوچ اور احساس سے جبکہ 10 خوشیاں باہر سے ملتی ہیں۔ لہٰذا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدلیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ بہت خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے وقت اوپر نیچے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو بات چیت کا آغاز اس جملے سے کریں کہ مجھے آپ کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہا رہتے ہیں وہ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے وہ بہت صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کے رہ جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت باتوں پر بھی غصہ ہو تو اسے پیار کی ضرورت ہے۔ جب کسی کو نیا پین گفٹ کیا جائے تو اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے۔ خیالات اور تصورات کو ذہن میں چلانا ہمارے اختیار میں ہے۔ خیالات اور تصورات کو قابو میں لا کر اپنے مشن اور ٹارگٹ پر زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں۔ جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی شو نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار ملتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ پریشانی پر مرکوز کرتے ہیں تو آپ مزید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی توجہ امکانات پر مرکوز کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جائے گی۔
अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करे तो यकीनन इस शख्स को मोहब्बत की ज़रूरत है। सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या दुख की। 90% लोग मैसेज पर जो बात करते हैं वो कभी भी उस शख्स के मुंह पर कहने की जुर्रत नहीं कर सकते।